ذرا سوچیے، ایک نوجوان جس کے پاس نہ کوئی بڑی فوج، نہ کوئی مضبوط قلعہ، نہ خزانہ اور نہ ہی سلطنت، لیکن اس کے دل میں ایک ایسا خواب تھا جو بعد میں پوری دنیا کو ہلا دینے والا تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے چند گھوڑ سواروں کے ساتھ ایسی بنیاد رکھی جس کا نام بعد میں تاریخ نے رکھا سلطنت عثمانیہ۔ اور آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں عثمان غازی کی زندگی کی وہ پہلی جنگ جس نے بازنطینیوں کو پہلی بار یہ احساس دلایا اب یہ زمین بدلنے والی ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں سویرا سٹوری، اور آج کی یہ دلچسپ اور سنسنی خیز داستان ہے عثمان غازی کی پہلی جنگ، پہلا وار، پہلا خوف۔ یہ زمانہ تھا 13ویں صدی کا۔ اناطولیہ کی زمین پر ہر طرف خوف اور جنگ کا سایہ تھا۔ ایک طرف منگولوں کا طوفان تو دوسری طرف بازنطینیوں کی سازشیں، اور تیسری طرف مسلمان قبائل جو اپنی بقا کے لیے جگہ جگہ ہجرت کر رہے تھے۔ ارطغرل غازی کے بعد بہت سے لوگوں نے سمجھا تھا کہ اب کوئی قبیلہ زیادہ دن تک نہیں ٹک سکے گا، کیونکہ ارطغرل جیسا لیڈر بار بار پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ان لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ ارطغرل کے بعد ایک ایسا شیر آنے والا ہے جو ایک چھوٹے قبیلے کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بنا دے گا، اور اس شیر کا نام تھا عثمان غازی۔ بازنطینی سرحد کے قریب ایک بہت بڑا ظالم حاکم تھا جسے ٹیکفور کہا جاتا تھا۔ وہ مسلمانوں کو کمزور اور بے بس سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے قافلے روک دو، ان کا سامان لوٹ لو، ان کے گھوڑے چھین لو اور ان کے راستے بند کر دو۔ اور پھر ایک دن کائی قبیلے کا ایک قافلہ جس میں عورتیں، بچے اور تاجر شامل تھے، بازنطینیوں نے روک لیا۔ لوگوں کو مارا، دھکے دیے اور کہا تم لوگ یہاں صرف ہماری مرضی سے زندہ ہو۔ جب یہ خبر عثمان غازی تک پہنچی، عثمان غازی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے قبیلے کے بزرگوں کو جمع کیا۔ کچھ لوگ خوف زدہ تھے۔ انہوں نے کہا عثمان، دشمن کے پاس تربیت یافتہ فوج ہے، ان کے پاس قلعے ہیں، ہم تو بس ایک چھوٹا سا قبیلہ ہیں۔ لیکن عثمان غازی نے صرف ایک جملہ کہا، اگر ہم ظلم برداشت کریں گے تو زندہ تو رہ جائیں گے مگر غلام بن کر۔ پھر عثمان نے اپنی تلوار نکالی۔ تلوار کی چمک میں آگ تھی اور اس کی آنکھوں میں ایمان۔ عثمان نے کہا کل صبح ہم جواب دیں گے۔ اگلی صبح ہوا ٹھنڈی تھی، آسمان پر بادل تھے اور زمین خاموش تھی۔ عثمان غازی چند جان بازوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے، لیکن عثمان کے دل میں ایک بات تھی، جنگ تعداد سے نہیں حوصلے سے جیتی جاتی ہے۔ جب بازنطینی سپاہیوں نے عثمان کی چھوٹی سی جماعت دیکھی، وہ ہنسنے لگے۔ انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا بس اتنے لوگ، تم ہمارے سامنے کھڑے ہونے آئے ہو؟ عثمان نے گھوڑا آگے بڑھایا اور بلند آواز میں کہا ہم جنگ کرنے نہیں، اپنا حق لینے آئے ہیں۔ عثمان نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا اور اچانک مسلمان سپاہیوں نے دونوں طرف سے حملہ کر دیا۔ بازنطینی گھبرا گئے، کیونکہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی چھوٹی فوج اتنی تیزی سے وار کرے گی۔ تلواریں ٹکرائیں، گھوڑے دوڑنے لگے اور میدان جنگ میں گرد اڑ گئی۔ عثمان غازی خود آگے بڑھا، وہ دشمن کے سردار کی طرف بڑھا، اور پھر عثمان نے ایسا وار کیا کہ دشمن کا نیزہ ٹوٹ گیا اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ بازنطینی سپاہی چیخ اٹھے، یہ تو پاگل ہیں، یہ مرنے نہیں آئے، یہ جیتنے آئے ہیں۔ عثمان غازی نے دشمن کے سردار کو قتل کرنے کے بجائے اس کے گلے پر تلوار رکھ دی اور کہا اپنے ٹیکفور کو جا کر بتا دینا اب یہ زمین بدل رہی ہے اور بدلتی ہوئی زمین کو کوئی نہیں روک سکتا۔ عثمان نے اپنا لوٹا ہوا سامان واپس لیا، قافلے کے گھوڑے واپس لیے اور اپنے لوگوں کو لے کر واپس قبیلے میں آ گیا۔ یہ جنگ چھوٹی تھی،
لیکن اس جنگ نے دشمن کے دل میں بڑا خوف ڈال دیا تھا۔ جب ٹیکفورڈ کو خبر ملی کہ عثمان غازی نے اس کے سپاہیوں کو شکست دے دی ہے تو ٹیکفورڈ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے کہا، یہ عثمان صرف قبیلے کا سردار نہیں، یہ تو ایک طوفان ہے۔ پھر اس نے اپنے مشیروں کو بلایا اور کہا، عثمان کو روکنا ہوگا ورنہ کل یہ ہمارے قلعے کے دروازے توڑ دے گا۔ دوستو، عثمان غازی کی یہ پہلی جنگ تو صرف آغاز تھا۔ اصل کہانی تو تب شروع ہوئی جب عثمان غازی کی نظر ایک بڑے بازنطینی قلعے پر پڑی، قلعہ کلوچہ حصار۔ وہ قلعہ جس کے بارے میں ٹیکفورڈ سمجھتا تھا یہ قلعہ کبھی فتح نہیں ہو سکتا، لیکن عثمان غازی نے اسی رات قسم کھائی، یا تو یہ قلعہ فتح ہوگا یا عثمان کا سر۔ یہ قلعہ ناقابل تسخیر ہے، لیکن اسی رات ایک شخص نے قسم کھائی، میں تمہارے غرور کو مٹی بنا دوں گا، اور وہ شخص تھا عثمان غازی۔ عثمان غازی صرف ایک قبیلے کا سردار نہیں بلکہ ایک مستقبل کی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس شکست نے ٹیکفورڈ کے دل میں آگ لگا دی۔ ٹیکفورڈ نے غصے میں کہا، عثمان کو سبق سکھانا ہوگا۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، کائی قبیلے کے راستے بند کر دو، ان کی تجارت بند کر دو، ان کی خوراک روک دو اور ان پر خوف مسلط کر دو۔ ٹیکفورڈ کو یقین تھا کہ عثمان بھوک اور تنگی سے خود ہی کمزور ہو جائے گا، لیکن ٹیکفورڈ یہ نہیں جانتا تھا کہ عثمان غازی صرف تلوار کا مالک نہیں، وہ عقل اور حکمت کا بھی بادشاہ تھا۔ عثمان غازی اپنے خیمے میں بیٹھا تھا، سامنے نقشہ رکھا تھا اور اس کی نظریں بار بار ایک ہی جگہ پر جا رہی تھی، قلعہ کلوچہ حصار۔ یہ قلعہ بازنطینیوں کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ یہ قلعہ تجارت کا راستہ کنٹرول کرتا تھا، فوجی حملوں کی نگرانی کرتا تھا اور مسلمانوں کی ہر حرکت پر نظر رکھتا تھا۔ عثمان غازی نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، ان میں چند نامور جان باز تھے، اور عثمان نے کہا، جب تک یہ قلعہ دشمن کے پاس ہے ہم کبھی محفوظ نہیں ہو سکتے۔ ایک سپاہی بولا، لیکن سردار یہ قلعہ مضبوط ہے، دیواریں اونچی ہیں اور اندر سینکڑوں فوجی ہیں۔ عثمان نے سکون سے جواب دیا، دیواریں پتھر کی ہوتی ہیں مگر دشمن کا غرور شیشے کا ہوتا ہے۔ عثمان غازی جانتا تھا کہ سیدھا حملہ کرنا خطرناک ہوگا، کیونکہ اگر قلعے کے دروازے بند ہو گئے تو اندر داخل ہونا ممکن نہیں۔ عثمان نے کہا، ہم قلعے پر حملہ دن میں نہیں کریں گے، ہم دشمن کی نیند میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ ایک ساتھی نے جواب دیا، آپ کا مطلب؟ عثمان غازی نے کہا، ہم رات کے اندھیرے میں ان کی کمزوری تلاش کریں گے۔ اور پھر عثمان نے وہ فیصلہ کیا جو بعد میں عثمانی تاریخ کی سب سے بڑی حکمت عملیوں میں شمار ہوا۔ رات آ گئی، چاند بھی آدھا تھا، ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی، اور قلعہ کلوچہ حصار کے پہرے دار اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کر ہنس رہے تھے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ باہر جھاڑیوں میں عثمان غازی اپنے چند منتخب جان بازوں کے ساتھ چھپا بیٹھا تھا۔ عثمان نے اپنے آدمیوں سے کہا، آواز نہ کرنا، یہ جنگ تلوار سے نہیں خاموشی سے جیتی جائے گی۔ پھر عثمان نے قلعے کے گرد چکر لگایا اور اسے ایک کمزور جگہ نظر آ گئی، قلعے کے پچھلی دیوار کے قریب جہاں پہرا کم تھا۔ عثمان نے اشارہ کیا اور چند جان باز دیوار پر چڑھنے لگے، سانس رکے ہوئے تھے، دل دھڑک رہے تھے اور ہاتھوں میں تلواریں تیار تھیں۔ جیسے ہی عثمان کے جان باز اندر پہنچے انہوں نے خاموشی سے دو پہرے داروں کو ختم کیا اور پھر قلعے کا اندرونی دروازہ کھول دیا۔ عثمان غازی اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ باقی سپاہی بھی۔ پھر اچانک اللہ اکبر کی آواز قلعے میں گونج اٹھی۔ بازنطینی سپاہی ہڑبڑا کر اٹھے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ حملہ کہاں سے ہوا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے یہ کیسے ممکن ہے، یہ لوگ اندر کیسے آ گئے۔ عثمان غازی تیزی سے آگے بڑھا اور دشمن کے اسلحہ خانے کی طرف گیا، کیونکہ عثمان جانتا تھا اگر دشمن کا اسلحہ ختم ہو جائے تو جنگ آدھی جیت لی جاتی ہے۔
عثمان کے آدمیوں نے اسلحہ خانے کو آگ لگا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے قلعے میں دھواں بھر گیا۔ سپاہیوں کے قدم لڑکھڑا گئے اور خوف پھیل گیا۔ قلعے کا سردار ٹیکفورڈ چیختا ہوا باہر نکلا۔ اس نے عثمان کو دیکھا اور غصے میں بولا، عثمان، یہ دھوکہ ہے، یہ بزدلی ہے۔ عثمان غازی نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ دھوکہ نہیں، یہ جنگ ہے، اور جنگ میں عقل جیتتی ہے۔ پھر عثمان غازی نے تلوار اٹھائی اور بازنطینی سپاہی پر حملہ کر دیا۔ عثمان کے وار بجلی کی طرح تھے۔ اس کے ساتھ موجود جان باز ایسے لڑ رہے تھے جیسے یہ جنگ ان کے ایمان کی جنگ ہو۔ کچھ دیر کے بعد بازنطینی سپاہیوں نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے اور ٹیکفورڈ کو پہلی بار احساس ہوا کہ عثمان کو روکنا اب آسان نہیں رہا۔ جنگ ختم ہوئی۔ قلعہ کلوچہ حصار مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ عثمان غازی قلعے کی دیوار پر چڑھا اور دور تک نظر ڈالی۔ پھر اپنے سپاہیوں سے کہا، یہ صرف ایک قلعہ نہیں، یہ ہماری آزادی کا پہلا دروازہ ہے۔ عثمان نے قلعے میں اذان دلوا دی اور جیسے ہی اذان کی آواز گونجی، بازنطینیوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا، کیونکہ اب انہیں یقین ہو چکا تھا عثمان صرف ایک سردار نہیں، وہ ایک آنے والی سلطنت ہے۔ لیکن دوستو، یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ قلعہ فتح ہوتے ہی بازنطینیوں نے خفیہ میٹنگ کی اور انہوں نے کہا، اگر عثمان کو ابھی نہ روکا تو کل یہ پورا علاقہ چھین لے گا۔ اسی وقت دشمن نے ایک نئی چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چال جس میں صرف جنگ نہیں بلکہ دھوکہ، سازش اور قتل شامل تھا۔ انہوں نے عثمان کے قریبی لوگوں کو توڑنے کا پلان بنایا۔ عثمان غازی کو ابھی خبر نہیں تھی کہ قلعہ فتح ہونے کے بعد اس کے خلاف دشمن نے ایک ایسا منصوبہ بنا لیا ہے جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ اور اگلے قسم میں آپ کو بتاؤں گی یار حصار اور بیلیجک کا راز، اور وہ دھوکہ جس نے عثمان کو خون کی قسم کھانے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں قسط نمبر 2 یار حصار اور بیلیجک کی جنگ لکھوں تو کمنٹ میں قسط نمبر 2 لکھیں۔ اور اگر آپ کو ایسی سنسنی خیز اسلامی تاریخ پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہاں تاریخ صرف سنائی نہیں، یہاں تاریخ کو زندہ کیا جاتا ہے۔